فرقے کو قرآن اور سننا کی بنیاد پر کرنا تھا، رٹی رٹائی اسکرپٹ کے اوپر نہیں کہ 74 میں یہ ہوا، اسمبلی میں یہ ہوا، مولوی نے فتوا لگایا، فلاں نے یہ کیا. یہ کہنا کہ نہ میں بریلوی ہوں نہ میں دیوبندی ہوں تو اس پر کیا حکم ہے؟ فرقے کو قرآن اور سننا پہ ڈیفائن کیا نہیں کیا، نہ وہ کر سکے، نہ یہ کر سکیں گے، نہ آگے کوئی کر سکے گا. فتوا کس بنیاد پر؟ اللہ کے احکامات سے ہٹ جانے والے کو فرقے کے نام سے یاد کیا گیا. لو پھر میں چیلنج دینے لگا ہوں، مرزا بشیر الدین محمود کا تضاد دکھا دوں تو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کے بقول دو چیزوں میں سے ایک چیز لکھ دو گے مرزا بشیر الدین محمود کو، یا مجنون یا منافق لکھو گے. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ تضاد صرف دو قسم کے لوگوں میں آتا ہے، یا منافق جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یا مجنون جو پاگل جس کا سر دماغ گھوم جاتا ہے. مرزا بشیر الدین محمود کو لکھو گے، تضاد ثابت کر دوں تو یہ چیلنج ہے قیامت تک. ضرورت ہوئی تو اس کو قبول کر لے میرا بھائی. فرقے کی جتنی ڈیفینیشن انہوں نے پیش کی ہے، اصل سے ہٹ جانا، پتے کی طرح جڑ جانا، پھوٹ پڑ جانا، چھوٹا گروہ بن جانا، اگر اس کی یہ ٹرانسلیشن ہوتی فرقے کی تو جو آیت انہوں نے خود پیش کی ہے سورہ انعام کی وہ اس کے خلاف ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. عربی خلیفہ صاحب کو نہیں آتی تو ان سے تو مجھے کیا گلا ہے. سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی تو نبی اپنے سے پہلے تقریباً 73 فرقے مان چکا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کے سارے گمراہ تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین فنار والے لوگوں نے پہنچایا ہمیں. قرآن ان 1300 صدیوں کے اندر ٹرانسفر ہوا، عقائد ان 1300 صدیوں کے اندر ٹرانسفر ہوئے. تو عامر بھائی آپ اپنا سوال رکھ دیں ٹاپک کے حوالے سے، اس کے بعد فتح کی طرف جاتے ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ ہے فرقے کو ڈیفائن کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا فرقے کو ڈیفائن کریں قرآن اور سننا کی بنیاد کے اوپر، نمبر 1. نمبر 2، دوسری چیز یہ ثابت کرنی ہے کہ خود کا عقیدہ قادیانیت کا ان فرقے کی حدیثوں میں سے ما انا علیہ و اصحابی پر ثابت کرنا ہے. سارا عقیدہ نہیں، سارا عقیدہ نہیں، صرف اور صرف ختم نبوت کا عقیدہ، زیادہ نہیں. ما انا علیہ و اصحابی پر ثابت کرنا ہے اپنا عقیدہ ختم نبوت کا. دو چیزیں صرف، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں. پہلی بات کہ فرقے کو ڈیفائن کریں. جتنے بھی مسلمان گروہ ہیں جنہوں نے ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کر کافر قرار دیا اور جن کی بڑی داد رسی کی جا رہی ہے، جن کی بہت بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا تھا، ان سب نے یہ ہیڈنگز چھاپے کہ تمام اسلامی فرقوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ احمدیہ جماعت یا فرقہ احمدیہ یا قادیانی گروہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. انہوں نے اپنے آپ کو سب کو فرقہ ہی کہا اور سب کو فرقوں میں ہی رکھا. دوسری چیز، میرے پیارے دوست محمد امتیاز صاحب نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی کی کوئی صحیح الاسناد روایت ہمارے سامنے آئے تو ہماری آنکھیں جھک جائیں گی. جو سیاق و سباق ہے آپ کے جملے کا جو میں نے ڈرائیونگ کے دوران سنا تھا، تو جناب یہ جو 72 فرقوں والی حدیث یا 73 فرقوں والی حدیث ہے، کیا یہ درست نہیں ہے؟ کیا یہ کسی ایرے گہرے نے بات کی ہے یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی؟ اور انہوں نے مثال جن سے دی وہ اہل کتاب تھے. باقی آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ خود کا عقیدہ ختم نبوت بیان کریں، تو ہمارا تو عقیدہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین. جواب کہاں ہے میرا؟ فرقے کو قرآن اور سننا کی بنیاد پر کرنا تھا، رٹی رٹائی اسکرپٹ کے اوپر نہیں کہ 74 میں یہ ہوا، اسمبلی میں یہ ہوا، مولوی نے فتوا لگایا، فلاں نے یہ کیا. قرآن اور سننا کی بنیاد پر قیامت آ جائے گی، اس کو ڈیفائن نہیں کر پائیں گے. مربی صاحب نہیں کر پائے تھے، یہ تو سادے بھائی ہیں ہمارے. ایک چیز. دوسری چیز، نکل گئے دوسری طرف، کہتے جی ہمارا عقیدہ وہ ہے. اتنے سیکنڈ کے اندر کیسے ثابت کریں؟ اتنے سیکنڈ کے اندر جب فرقوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے تو فرقہ ڈیفائن کرنے میں بھی بات ہو سکتی ہے، اور ما انا علیہ و صحابی کو ایکسپلین کرنے پر بھی بات ہو سکتی ہے. اگر نہیں ہو سکتی تو نیکسٹ ٹائم بڑھا کے آنا میرا بھائی. بہت شکریہ. فتاوی شارح بخاری جلد 2 کے اندر ہے. یہ کہنا کہ نہ میں بریلوی ہوں نہ میں دیوبندی ہوں تو اس پر کیا حکم ہے؟ آپ کے اپنے گھر کے علماء جن کو آپ مجدد اعظم، ملت اعظم، پتہ نہیں کیا کیا لمبی لمبی دمیں لگاتے ہیں، وہ سب لگا کے کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے یہ شخص مسلمان نہیں، اسلام سے خارج ہے، کافر اور مرتد ہے. پھر جناب آج کل کے صرف مسلمان، یہ بریلویوں کی ایک کتاب ہے جس میں واعظ کے نام سے ہے 12 واعظوں کے بے نظیر مجموعہ، جس کے اندر لکھتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان صرف میرے بھائیوں کو اس پرفتن دور میں کہتے ہیں کہ ہمارا آج کل کوئی فرقہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ حوالہ بھی میں ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گا، دوسری کیونکہ ٹائم کی قلت ہے. پھر کہتے ہیں کہ اپنے پاس یہ نوٹ کر لیں، آپ نے دکھانا ہے یہ والا بھی انشاءاللہ. جی میں آپ کو ابھی میں نے ایک دکھا دیا، میں دوسرا بھی دکھا دوں گا، ڈونٹ وری. جی ٹھیک ہے تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. ہاں جی. پھر کہتے ہیں کہ جی اسی کا نام تو لا مذہبی ہے، نہ اللہ جی نہ اللہ جی ہے. یہ ان کا شعر ہے، یہ شعر کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی. پھر کہتے ہیں کہ جناب کہ اسمبلی کی بات نہ کریں. چلیں مان تو لیا اسمبلی والے. فتح اچھا آپ کے ٹائم سے 10 سیکنڈ اوپر ہو گئے، انشاءاللہ آپ اس بات کو آگے کنٹینیو کر لیجیے گا. اچھا عامر بھائی ابھی جو ٹاپک پہ آ چکے ہیں، تو آپ اپنا اگر سوال کا جواب مل گیا تب بھی ہمیں بتا دیں، نہیں ملا تب بھی بتا دیں. جی آپ شروع کریں. سر بالکل کوئی نہیں ملا، میرا ٹائم شروع کر دیجیے گا. جی اسٹیم سے جب نکالا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی دم پہ پاؤں آیا تھا.
خیر کوئی بات نہیں. اب بات صرف اتنی سی ہے آپ کے سامنے کہ کیا فتح اسلام صاحب نے اپنے دیے ہوئے وقت کے اندر فرقے کو قرآن و سنہ پہ ڈیفائن کیا؟ نہیں کیا. نہ وہ کر سکے، نہ یہ کر سکیں گے، نہ آگے کوئی کر سکے گا. فتویٰ کس بنیاد پر؟ پبلک غور کرے میرے سوال کے اوپر. سوال تھا فرقے کو قرآن و سنہ کی بنیاد پر ڈیفائن کریں. کاپی پیسٹ اسکرپٹ کھل گئی، اسکرین شیئر کر کے ہائی لائٹڈ کچھ چیزیں دکھا کر تحقیق اور محقق کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ سوال تھا قرآن و سنہ کی بنیاد پر فرقے کو ڈیفائن کرنا. دوسری چیز سوال یہ تھا کہ خود کو ما انا علیہ و اصحابی پر ثابت کرنے کے لیے، اسی لیے فرقے کو سوال کو شارٹ لسٹ کر کے میں نے رکھا کہ چاہے سارا کچھ چھوڑ کے صرف ختم نبوت کو ما انا علیہ و اصحابی پر ثابت کر دیں، اپنے عقیدے کو جو آپ نے اجراء نبوت کر رکھا ہوا ہے. یہ سمپل بات تھی. توجہ رکھیں، کوئی ایک جواب ملا ہے آپ کو قرآن و سنہ کی بنیاد پر، ما انا علیہ و اصحابی کی بنیاد پر؟ اس حدیث کے اندر ما انا علیہ و اصحابی لکھا ہے، جماعت احمدیہ نہیں لکھا ہوا. یا اس کو بھی مرزا صاحب نے کشف کے اندر یا رویا کے اندر انا انزلناہ قریبا من القادیان جیسے قادیان قرآن میں دیکھ لیا تھا، کہیں ایسے تو نہیں دیکھ لیا کہیں کشف کے اندر؟ یہ بھی اگر کوئی حوالہ ہے تو چلیں یہی پیش کر دیں، چلو اس کو بھی مان لیں گے. جی سر، یہ دو سوالوں کے جواب امتیاز بھائی مجھے کوئی نہیں ملے، یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مجھے محسوس ہو رہا، اور غصہ نکال رہے ہیں بس. بہت شکریہ. میں نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا اس میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جس طرح جو پہلی قومیں تھیں یہود و نصارہ کی مثال دی، وہ فرقوں میں بٹے. اب ہر بندہ بآسانی سمجھ سکتا ہے جب آپ کا ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو ان کے کس قدر فرقے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کے اپنے گھر سے حوالے دیے جس کے اندر یہ بات تسلیم کی گئی کہ امت محمدیہ کے فرقے اس بات پہ متفق ہیں. جب گواہی اپنے گھر سے آ جاتی ہے تو پھر جو آپ جس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر الزام باقی نہیں رہتا. اصول مناظرہ سے مجھے لگتا ہے یہاں تو بالکل ناواقفیت ہے، یہ جان بوجھ کے عوام کو دھوکہ دینے کی خاطر یہ دجل کیا جا رہا ہے. دونوں میں سے ایک بات لازمی ہے. اسکرین شیئر کریے گا. جی یہ اسکرین دکھا دیں. جی وہ کہتے ہیں کہ جی ناجی گروہ کون ہے کل یا اس میں کوئی مسلمان یا اس میں سے کوئی خاص گروہ؟ تو جواب کیا دیتے ہیں اہل حدیث حضرات؟ فتاوی اہل حدیث کے اندر کہتے ہیں ناجی گروہ خاص ہے، باقی سب فرقوں کو کیا کہتے ہیں؟ سب جہنمی ہیں، صرف ایک فرقہ جنتی ہے. کیا کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبول کون کر رہے ہیں؟ اہل حدیث حضرات. اگر جماعت احمدیہ آپ کو آپ کے گھر کی گواہی سے ثابت کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کر رہی ہے کہ آپ اپنے اصول میں جھوٹے ثابت ہو رہی ہے. الحمدللہ. اچھا عامر بھائی، چونکہ آپ کا سوال تو ہے، ابھی اگر ہو سکتا ہے کہ مجھے غلطی لگی ہو، فتح نے ایک امپریشن دیا ہے کہ فتح آلریڈی فرقہ کو ڈیفائن کر چکے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں، ہم آپ کے اگر ایک ٹرن سکپ کر کے ان کو پورا منٹ دے دیں کہ جو تعریف انہوں نے فرقہ کی قرآن سنت سے آلریڈی کر دی ہے، اگر وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں مان لیجیے. بالکل امتیاز بھائی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دوبارہ کر دیں، اور یہ جب کوئی غیر مسلم کا حوالہ پیش کریں گے اصول مناظرہ کو توڑیں گے، مرزا صاحب کا حوالہ آئے گا. فتح بھائی تیار رہیے گا. جی آپ ٹائم دیں. اچھا فتح بھائی، ہم آپ کو دوبارہ 1 منٹ دیں گے تاکہ اچھی طرح گفتگو ہو، لوگوں کو بات سمجھ آئے. ذرا سوال سنیے گا. عامر بھائی کا سوال تھا کہ فرقہ کی تعریف کر دیں کتاب و سنت سے تاکہ فرقہ کی ساری بات سمجھ آ سکے. تو اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرقہ کی تعریف کر دی ہے تو آپ کو 1 منٹ دوبارہ دیا جا رہا ہے فرقہ کی وہ تعریف دوبارہ دہرا دیں تاکہ سب لوگ اس کو نوٹ کر لیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرقہ کی تعریف نہیں کریں گے تو آپ اپنے 1 منٹ میں انکار کر دیں کہ میں نے نہیں کرنا. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. جی میں نے بڑی سادہ سی بات بیان کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر یہ بات بیان کر دی ہے کہ جیسے پہلی امتیں فرقوں میں بٹی، جیسے پہلی امتیں فرقوں میں بٹی، ان کی آپ تاریخ اٹھا لیں، آپ کو فرقے کی تاریخ سمجھ آ جاتی ہے. یعنی گروہوں میں بٹنی جن میں آپس میں اختلاف. دین میں اختلاف کبھی بھی اس بات پہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے روٹی کم ملی اور اسے روٹی زیادہ ملی. دین میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے کسی نہ کسی عقیدے کی بنیاد، اور جب جیسے جیسے وہ تفریق بڑھتی گئی تو فرقہ بڑھتا گیا. پھر آپ کے اپنے گھر کی گواہیاں میں نے پیش کی، آپ کہتے ہیں یہ مسلم نہیں ہے، آپ کہہ دیں گے سارے کے سارے کافر ہیں، جھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف احکامات جاری کر رہے ہیں، فتوی جاری. آپ کا وقت. ایک سیکنڈ، ہم آپ سے تعریف پوچھ کے پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دے دیتے ہیں. اچھا فتح، ہر دفعہ ٹائم نہیں لینا تو زیادہ، بس کس ٹائم ہوتا ہے کائنڈلی اس کو دیکھا کریں. اچھا فتح بھائی ایک بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم عامر بھائی بھی چاہتے ہیں، ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ آج یہ گفتگو اچھے انداز میں چلے. میں نے اپنا یہ پین اور پیپر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے. آپ میں آپ کو دوبارہ 1 منٹ دوں گا، لیکن آپ نے آج جیسے لکھوانا ہے، جیسے لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ آپ کے فتویٰ کیا پڑھنا ہے. تو آپ نے بھائی، کیونکہ میں لکھتا بڑا آہستہ آہستہ ہوں، تو آپ نے بھائی مجھے آہستہ آہستہ لکھواتے جانا ہے. ہم وہ لکھ کے اسکرین پہ دکھا دیں گے کہ یہ تعریف آج ہمارے احمدیہ کمیونٹی سے آئے فتح اسلام نے کر دی ہے. خدارہ بھائی میری آپ سے درخواست ہے، کیونکہ انتہائی احترام سے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تعریف نہیں کی گئی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تعریف کر دی ہے. بالکل آسان حل ہے. 1 منٹ آپ کو دوبارہ دیا جا رہا ہے، آپ نے بالکل آہستہ آہستہ بولنا ہے. میں اس کو لکھوں گا، پھر وہاں پہ دکھائیں کہ یہ تعریف کی گئی ہے، اس کی روشنی میں بات آگے جائے گی. یہ تعریف لکھوائیں. یہ فرقہ کہتے ہیں
ग्रोह को, ठीक, फिरका कहते हैं ग्रोह को। अच्छा जी, एक ये। दूसरा है कि किसी चीज से, किसी दरख्त से, किसी चीज का जो टूट जाना होता है उसको भी फिरका के जुमरे में रखा जाता है, जैसे अच्छा, पत्ता दरख्त, टूट जाता है, ठीक है, दरख्त से ठीक। पत्ता टूट गया, ठीक है, लिख लिया मैंने। इस्लाम जो है वो अल्लाह का दीन है, और जो सही फिरका है जिसको मान अलैहि वसहाबी कहा गया, उसको कुरान करीम ने सिरात मुस्तकीम के नाम से याद किया, सिराते मुस्तकीम कहते हैं फिरका को, ठीक है जी। और ठीक। और अल्लाह के अहकामात से हट जाने वाले को फिरके के नाम से याद किया गया। अच्छा जी, जो अल्लाह के अहकामात से हट जाए फिरका है, अल्लाह के अहकाम से हट जाना जी। आगे जी, और दीन में फूट डालने वालों को, जो दीन में फूट डाल दे, उनको भी फिरके के तौर पे याद किया जाता है। फूट हजरत डालने, कुरान मजीद। ठीक है जी, फूट डालने वाले को फिरका कहते हैं, ठीक होगा। हमारे पास आ गई 5 चीजें। आपने कहा कि फिरका कहते हैं ग्रोह को। आमिर भाई आप भी जरा सुनते जाइएगा। फिरका कहते हैं ग्रोह को, फिरका कहते हैं जिस तरह दरख्त से पत्ता कट जाता है, फिरका कहते हैं सिराते मुस्तकीम से हट जाने वाले को, फिरका कहते हैं अल्लाह के अहकामात से हट, सॉरी, फिरका उसको नहीं कहते जो सिराते मुस्तकीम पे हो, बल्कि फिरका कहते हैं अल्लाह के अहकाम से हट जाने वाले को और फूट डालने वाले को। आमिर भाई आपने ये सारे पॉइंट नोट कर लिए, फिरका कहते हैं, नोट कर लिए आपने? बिल्कुल मैंने कर लिए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु आमिर भाई, अकबर। अच्छा आमिर भाई अभी ना अगर मुझे आप परमिशन दें एक सवाल और पूछने का। इम्तियाज भाई मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये खत्म हो गया, कहानी यहाँ पे खत्म होगी, आप टेक ओवर करें। मैं चंद एतराजात करूंगा जो इनकी बात से, मगर इस सवाल के बाद ये आप बड़ा जबरदस्त लेकर चल रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा फतेह भाई ये बता दें अच्छा कि इम्तियाज साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ओ एक सेकंड, सब्र भी करा नहीं, करो, अब सब्र भी। ये मेरे कहने पर ये भड़क गए हैं। इम्तियाज भाई आप सवाल रखें। नहीं, नहीं, मैं भड़क नहीं रहा हूँ, मैं अल्लाह के फजल से आया हूँ, मुझे जवाब देने की मेरे में हिम्मत है, मैं जवाब देता हूँ। ठीक, अगर अब आपने सवाल किया है, जी जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर देना चाहता हूँ, कर ले कर ले कर तो ले, इसी तरह लिखवा दे मुझे। ठीक ये है, जिस कदर लोगों ने कहा है कि हमारे ये फिरके हैं, बाकी सारे जहन्नमी हैं, काफिर हैं, वगैरह वगैरह, जी जी, क्या उन्होंने सच कहा है? ये अभी तक जो हवाले मैंने स्क्रीन पे दिखाए, या जिस कदर हवाले हमने उस दिन आपको दिखाए, ये पिछले चंद दिनों से हम दिखा रहे हैं, ठीक, उनके मुतालिक 2 जमा 2 इसी तरह लिखवा दे मुझे, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा फिर उसके बाद आपका सवाल ले लेंगे, ये एक ठीक है। एक एक करके लेके चलते हैं ना। फतेह एक सेकंड देखिए, इंशाल्लाह अगर आपको लगे कि इम्तियाज भाई जो हैं वो बदयांती कर रहे हैं तो आपको हक, आपने कहना इम्तियाज भाई मैं जाना चाहता हूँ, आप चले जाइएगा। अभी हम चूंकि ना सारे मिलके, अहमदी कम्युनिटी मिलके और इधर से मुसलमान मिलके आज फिरके की तारीफ डिफाइन कर रहे हैं। आपने फिरके की तारीफ लिखवा दी, हमने लिख ली है। अच्छा एक सवाल ये बता दे, क्या जमाते अहमदिया भी एक फिरका है? बिल्कुल, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत 73 में बटेगी, तो हम अपने आप को तो उम्मत से निकालते ही नहीं। ठीक हो गया। तो अब आपने फिरके की तारीफ कर दी हमारे लिए, आमिर भाई ने नोट कर लिया। उसके बाद आपने बताया कि जमाते अहमदिया भी एक फिरका है, ठीक हो गया। तो अभी आमिर भाई आपके सामने 2 चीजें आ गई हैं। अभी इसके बाद मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैंने इन्होंने जो मुझसे सवाल पूछा मैंने नोट कर लिया है, और मैं सारी दुनिया के सामने इनसे वादा कर रहा हूँ कि इनके जाने से पहले मैं इनके सवाल का जवाब देने का पाबंद हूँ। क्योंकि इस वक्त आप और उनके दरमियान में बात है, मैं सिर्फ एज ए मॉडरेटर बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आबिद भाई आप इन दोनों इंफॉर्मेशन की रोशनी में अपना टाइम लें।